I start in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات ہم کریں گے آج بینگ اور بیکمنگ کی۔ دیکھیں، دنیا میں دو اسکولز آف تھاٹ ہیں ایز فار ایز فلاسفی از کنسرنڈ یا تھنکنگ از کنسرنڈ۔ ایک کہتا ہے کہ ہم بینگ ہیں، بینگ جو ہے وہ میٹر سے بنا ہے، اور جو جس طرح چیز ہے ہم اس کو ویسے ہی لیتے ہیں، کہتے ہیں وی آر دا بینگس، اور ہم ایک اسٹیٹک ورلڈ میں رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسٹیٹک فلاسفی یا اسٹیٹک ورلڈ۔ اور جو بیکمنگ ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا ہر وقت چینج ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں پروسیس یا پروسیس فلاسفی یا پروسیس ورلڈ۔ تو بینگ اینڈ بیکمنگ، اب یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے جو صوفیز میں بھی چلی اور جو فلاسفی میں بھی چلی اور جو ہر وقت دنیا میں روایت میں رہی۔ دیکھیں، پہلے ایک دفعہ بات کی تھی ایک ٹاک میں کہ ایک دریا میں آپ پاؤں رکھتے ہیں اور پاؤں اٹھاتے ہیں، جب دوبارہ آپ پاؤں رکھتے ہیں تو نہ دریا وہ وہی ہوتا ہے نہ آپ وہ وہی ہوتے ہیں، کیونکہ چیز بدل گئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ 5 سال پہلے کی اپنی کوئی پکچر دیکھتے ہیں تو اب آپ وہ نہیں ہوتے، یا آپ روزانہ رات کو شیشہ دیکھتے ہیں تو ایک دن پہلے جو آپ نے مین ان دا مرر دیکھا ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ ریلیشن شپس میں، چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں انسان چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں پروسیس۔ پروسیس کو ہم کہتے ہیں بینگ۔ تو اب انسان نے سوچنا ہے کہ وہ بینگ ہے یا بیکمنگ ہے۔ جو چینج ہونا ہے پروسیس سے کہتے ہیں بیکمنگ۔ تو اب انسان بینگ ہے یا بیکمنگ ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں وہ بینگ ہے، جیسے دنیا میری تھی، جیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں ویسے کی ویسے رہیں گی، ایک اسٹیٹک ایک رکی ہوئی ورلڈ ہے، اسی میں چلتے جانا ہے، جو مل گیا صبر شکر کر لیا، جو ہو گیا ہر چیز جو ہے وہ آپ نے ڈیسٹنی پہ ڈال دی کہ اس طرح ہوتا اس طرح ہوتا۔ دس از بینگ۔ اور بیکمنگ جو ہے وہ ہے پروسیس، اور اس میں انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے امپروو کرنے کی اپنے آپ کو۔ تو ایک فلاسفر نے پہلے کہا کہ، جس طرح میں نے دریا کی اگزامپل دی، ایک فلاسفر بہت پہلے تھا، اس نے کہا کہ جی واٹ از اینڈ واٹ از ناٹ۔ یہ اس نے بات کی بینگ کی، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تو خیر ڈبیٹ چلتی رہی۔ اب اگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں میں انالوجی کے طور پہ، کہ آپ ایک جگہ سے ایک ٹیبل خریدتے ہیں، اور وہ ابھی آپ نے ایک پیکڈ ہے باکس کے اندر، اور آپ نے اس کو گھر لا کے اسمبل کرنا ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں، ایگزامپل اے اور ایگزامپل بی۔ اب یہ میٹر ہے، ٹیبل از میٹر، ایک فیکٹ ہے، وہ چیزیں ہیں، تو آپ اس کو گھر لا کے، ایک تو ایگزامپل اے میں آپ بالکل اسی طرح اس کو اسمبل کرتے ہیں، بناتے ہیں جس طرح مینول میں لکھا ہوا ہے، تو ایک بہترین ٹیبل تیار ہو جاتا ہے۔ ایگزامپل بی میں آپ کہتے ہیں نہیں، میں وہ مینول فالو نہیں کرتا، آپ اپنا کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں، امپرووائز کر کے آپ ایک اور طرح کا ٹیبل بنا لیتے ہیں جو ذرا ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں، میٹر تو وہی تھا، تو فیکٹس اور چیزیں تو وہی تھیں، لیکن ایک میں آپ نے بینگ کی ایگزامپل دی ایگزامپل ایک میں، اور ایک آپ بیکمنگ کی دی ایگزامپل بی میں۔ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں، دی لیولز آف ایگزسٹنس۔ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ انسان کو ایگزسٹنس کے بارے میں جاننا ہے۔ اگر وہ بینگ کے بارے میں سوچے گا تو وہ اسی طرح گزر جائے گا، ایک فلاسفی میں کہتے ہیں کہ جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ اور اگر وہ بیکمنگ ہے تو وہ امپروو کرنا چاہے گا۔ دیکھیں، ہمیں جو چیز باقی اشرف المخلوقات یا ہائیسٹ لیول آف جو گروتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو، اگر ہم انسان کی بات کریں تو جو ہمیں ایپ سے یا دوسرے میمل سے جو ہمیں چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہماری ریشنل یا لاجیکل تھنکنگ ہے۔ ریشنلٹی کہتے ہیں، یہ لاجک جو ہوتی ہے وہ ایکسٹریم پہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ انسان سوچتا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ ہر چیز ریشنلی کرنی ہے، عقل کے مطابق کرنی ہے، اور جو بہترین چیز ہے وہ کرنی ہے۔ اس موقع پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انسان جو ہے وہ ہنستا کیوں ہے؟ وائی ڈز پیپل لاف؟ دیکھیں، لوگ ہنستے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بہت پہلے ایک کنسیپٹ دیا گیا تھا فلسفی میں، اور انسان اس چیز پہ بات کرتا تھا کہ انسان اتنا اکیلا ہوتا ہے کہ وہ جب اکیلا ہوتا ہے، لونلی ہے، انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اپنے ساتھ، تو اس نے اس چیز کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے لافٹر ایجاد کیا کہ وہ ہنستا ہے۔ ایک بیلنس چلتا ہے، جس طرح پہلے ایک دفعہ بات کی گئی تھی کہ اپوزٹس جو ہوتے ہیں، سیاہ اور سفید، روشنی اور چھاؤں، اور اس طرح کی جو خوشی اور غم، یہ جب انسان کے اندر اپوزٹس کا بیلنس رہتا ہے تو اس کی تھنکنگ اور انٹیویشن ریشنل اور وہ رہتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اپوزٹس کا بیلنس رکھنا، کیونکہ انسان اتنا لونلی تھا اور انسان اتنا وہ کرتا تھا سفرنگ، تو اس نے لافٹر ایجاد کیا۔
تو ہنس پڑتا ہے انسان اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے. اور ہنستا آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ انٹیلیجنس کا یا انسٹنکٹس کا جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں. تو بات ہو رہی تھی بینگ اور بیکمنگ کی. تو بینگ یہ ہے کہ آپ نے بس جو ہے اس پہ صبر شکر کر لیا, آپ نے امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی, اور آپ اس چیز میں اپنی زندگی گزارتے رہے. لیکن آپ بہت سی ایسی چیزیں برداشت تو آپ کرتے رہے صبر کے ساتھ, لیکن آپ بہت سی چیزیں جو آپ انجوائے کر سکتے تھے, آپ نے دنیا میں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ نے نہیں انجوائے کی. تو بیکمنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو, پروسیس ہے. تو اسٹیٹک نہیں ہے, پروسیس ہے. تو بینگ نہیں بلکہ بیکمنگ بننا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جو میٹر ہے نا یا فیکٹس ہیں, اس کی جو سائنس ہے وہ فزکس ہے. فزکس آپ کو بتاتی ہے, لاز آف فزکس ہو گئے اور دوسری چیزیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ میٹر کیسے بنائیں. اب ایک میٹر ہے, ایک میٹا فزیکل ہے, ایک میٹر ہے, ایک ایگزسٹنس ہے. ایک میٹر جو ہے نا فزکس وہ بتاتی ہے کیا ہے, اور فزکس لیڈس ٹو کیمسٹری. اور کیمسٹری جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم بایولوجی کی طرف آتے ہیں, اور بایولوجی جب ہم سمجھتے ہیں ہم سائیکالوجی کی طرف آتے ہیں. تو ہیومن بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے, دنیا کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو نا یہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے. اب ریشنل تھنکنگ والا بندہ کہے گا کہ یہ پتھر جو ہے یہ اسٹیٹک ہے, یہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے. لیکن اب سائنٹیفک فیکٹس یہ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انرجی ورلڈ ہے, دنیا موو کر رہی ہے, پتھر وائبریٹ کر رہا ہے 70,000 مائلز پر سیکنڈ, یا اس طرح کی اس کی کوئی وائبریشنز ہیں. تو وائبریٹ کر رہا ہے. تو یہ پروسیس ہے. اگر آپ اپنے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیں اس نالج کے ساتھ, تو آپ کو لگے گا کہ کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے, ایوری تھنگ از ان وائبریشن, ان موشن. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ ایک ٹیبل لے کر آتے ہیں, کافی ٹیبل, اور آپ گھر میں رکھتے ہیں, تو جس دن سے اس درخت سے کاٹا گیا وہ لکڑی کا ٹیبل, اس دن سے وہ ڈیکے ہونا شروع ہو گیا ہے. مٹیریل ریڈکشن ہو رہی ہے اس کی وائبز ہیں, اس کی انرجی ہے, اس کی ریزوننس ہے, اس کی وائبریشنز ہیں. اور ایک دن آئے گا کہ وہ ٹیبل ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا, حالانکہ وہ وہیں پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. اور نیوٹن نے کہا تھا, جو نیوٹینین پیراڈائم تھا کہ جی ہر چیز جو ہے فزکس سے ایکسپلین ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. میٹر جو ہے وہ ایکسپلین ہو سکتی ہے, لیکن جو بیہیویئرز ہیں اور جو میٹا فزکس ہے وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتی. اور ایک پھر میٹا فزیکل پیراڈائم آ جاتا ہے, اور ایک نیوٹینین پیراڈائم آ جاتا ہے. تو ایگزسٹنس کو سمجھنے کے لیے انسان کو لاجک کے ساتھ ایموشنز یعنی کہ ہارٹ اور مائنڈ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کو الائن کرنا پڑتا ہے. اور انٹیویشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک نیچرلی اکرنگ فنامنا ہے, اور اس میں بایسز آتے ہیں, اور کارٹیکس میں بھی بایسز آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک ایلیوژن ہے, ایک دھوکہ ہے, یہ کیوں دھوکہ ہے؟ اس کو کیوں ایلیوژن کہا جاتا ہے؟ اس کو ایلیوژن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں 10 لوگ کھڑے ہیں, 10 کا ڈفرینٹ اوپینین ہے, آپس میں ملتا نہیں ہے ایک سے دوسرے کا اوپینین, تو یہ ایلیوژن بن گئی دنیا. تو اصل میں تو بات تو ہو گئی نا پھر میٹا فزکس کی, بات تو ہو گئی کانشیسنیس کی یا سپرا کانشیسنیس کی. تو بینگ ہونا ایک ڈبیٹ ہے, بٹ بیکمنگ از مور امپورٹنٹ دین بینگ. تو وہ جو بات تھی کہ انسان ہنستا کیوں ہے, تو انسان نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہوتا ہے اور بیکمنگ بننا ہوتا ہے, اور یہ چیزیں جاننی ہوتی ہیں. تو وہ جو بات کر رہے تھے کہ انسان ہنستا کیوں ہے, کیونکہ وہ اتنا سفر کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو انسان کو پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ تسخیر کر رہا ہے, دریافت کر رہا ہے, انوینٹ کر رہا ہے, اور وہ اس چیز کو جان رہا ہے. میٹر کے بارے میں جان لینے سے انسان کی جو زندگی ہے یا وہ چیزیں وہ ایکسپلین تو نہیں ہوتی ہیں, تو وہ تو انسان کو بیکمنگ بننے سے ایکسپلین ہوتی ہیں. نالج از پاور اینڈ اپلیکیشن آف نالج از پوٹینشیل پاور, نالج کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو ساگر صدیقی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ مجھ کو ایک زہر کا چھلکا ہوا ساگر دے دو, مجھ کو ایک زہر کا چھلکا ہوا ساگر دے دو, مجھ کو اس دور کے انسان پہ ہنسی آئی ہے. تو بات جب ہنسنے کی کہتے ہیں جب انسان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اگر آپ بینگ زندگی گزار رہے ہیں میٹر کے حساب سے, فیکٹس کے حساب سے, صرف لاجک کے حساب سے, تو روبوٹ میں اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ تو ایموشنز اور لرننگ اور یہ چیزیں جو ہیں, جو پازیٹیو ایموشنز, ایمپیتھی, کمپیشن, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ جو دنیا ایلوژن ہے اس کو ختم کرنا ہے, ایلوژن کو ود بینگ تو ہے ہی, لیکن بیکمنگ بن کے, نالج حاصل کر کے, اور اپلیکیشن آف نالج کر کے, اور پھر انٹیویشنز کا آنا, اور پھر انٹیویشنز جو ہیں ان کا باعث نکلنا. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا ہم یہ بات کرتے ہیں, اور اس بارے میں میں بھی سیکھوں گا اور آپ بھی سیکھیں.